صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کی خدمت میں معذرت طلب کرتی ہوں کہ اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکی کسی مجبوری کے تحت، اور آپ تمام لوگوں سے التماس دعا بھی ہوں انشاءاللہ کہ خداوند کریم ہر ایک کی مشکلات کو آسان کرے اور ہر مریض کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے. ہم سب اس گفتگو تک پہنچے تھے کہ ایک نو مولود جو بچہ ہے، اس نو مولود سے لے کر اس کی 7 سال کی جب عمر ہے تو اسے کس طرح سے ہمیں پالنا ہے، اس کی تربیت کس طرح سے کرنی ہے، اسے کتنا پیار دینا ہے اور کتنا اسے مہربانی کے ساتھ پروان چڑھانا ہے. اس کے بعد ہماری جو پچھلی گفتگو تھی اس میں ہم نے بات کی کہ ایک ٹین ایج میں پہنچنے کے بعد جو بچہ ہوتا ہے اسے کیسے سنبھالنا ہوتا ہے. سب سے بڑا جو ٹاسک ہے نا والدین کے لیے، وہ ٹین ایج کے بچوں کو پروان چڑھانے کا ٹاسک ہے. سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے جب بچے 7 سال کو کراس کرتے ہیں، جب بچے 10 سال کے ہو جاتے ہیں، اور 10 سال کے بعد جب ایج آتی ہے 17 ایئرس تک کی، وہ ایک بہت مشکل پیریڈ ہوتا ہے والدین کے لیے کہ ان مراحل میں بچوں کو کیسے سنبھالا جائے. ہم نے اس سے پہلے اس بات کو جاننے کی کوشش کی تھی کہ اس مرحلے میں، اس اسٹیج میں بچوں کو تعلیم کے ساتھ، تربیت کے ساتھ آخرت کا خوف دل میں ڈالنا زیادہ ضروری ہے. بار بار انہیں یاد دلائیں کہ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جانے والا ہے، سب کچھ بھی باقی نہیں رہنے والا. جیسے پروردگار عالم سورہ رحمان میں ابتدا سے لے کر نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے اور اچانک اس سورے میں نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ کل من علیہا فان. سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے، سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے. تو یہ ایک بچوں کے دل میں ڈالنا بہت ضروری ہے. بار بار انہیں یاد دلائیں کہ ہمارا حساب و کتاب ہونے والا ہے. بار بار انہیں یاد دلائیں کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا ہے جو ہم پر نظر جمائے ہوئے ہے، جو پروردگار عالم ہے، اور ایک دن اس کی خدمت میں ہمیں حاضر ہونا ہے. صحیح. یہ تو دینی اعتبار سے ایک بچے کی تربیت کے مرحلے ہیں، لیکن سوال آج کے والدین کا یہ ہے، اس دور کے والدین کا یہ ہے کہ جب دنیا اتنی آگے بڑھ چکی ہے اور بچے اتنے زیادہ اگریسو ہو چکے ہیں، بچے بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہو چکے ہیں، بہت آگے بڑھ چکے ہیں، ان حالات میں بچوں کو کیسے ہینڈل کیا جائے جب وہ ٹین ایج میں ہیں، یہ ایک سوال ہے. اور اسی سوال کے جواب میں کچھ پوائنٹس آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گی. اگر بات اچھی لگے اور سمجھ میں آئے تو ضرور اسے اپنے ساتھ رکھیے گا اور ان باتوں کو عمل میں لانے کی کوشش کیجیے گا، اور اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی ان باتوں پر عمل کر سکوں. درست ہے. سب سے پہلا مرحلہ ٹین ایج کے بچوں کو سنبھالنے کا کہ اب وہ چھوٹے نہیں ہیں. ہم جب بہت چھوٹے بچے تھے، 7 سال کی عمر تک بچے تھے، تو ہم انہیں جیسے چاہتے تھے ویسے ڈھال دیتے تھے. صحیح ہے. ہم جس طرح سے ان کو مولڈ کرنا چاہتے تھے وہ مولڈ ہو جاتے تھے. ہم نے جہاں بٹھایا وہ بیٹھ گئے، ہم نے جو دیا انہوں نے کھا لیا، ہم نے جو پہنایا انہوں نے پہن لیا. اور اس وقت ہم بہت صبر کے ساتھ، محبت کے ساتھ انہیں پال رہے تھے. لیکن اب جب بچہ ٹین ایج میں آتا ہے نا، تو وہ اپنی پسند اپنے ماں باپ کو بتاتا ہے. اسے کھانا کیا پسند ہے، اسے پہننا کیا پسند ہے، اسے کس طرح سے بیٹھنا پسند ہے. تو یہ جو مرحلہ ہوتا ہے نا، یہ ماں باپ کے لیے اور زیادہ صبر کا مرحلہ ہوتا ہے. ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہیں
کہ جو بہت چھوٹا تھا اسے جتنے پیار کی ضرورت تھی، اب جو بڑا ہو گیا ہے اسے اور زیادہ پیار کی ضرورت ہے، اور والدین کو اور زیادہ صبر کی ضرورت ہے۔ والدین بس یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، اب چونکہ اسلام نے کہہ دیا ہے کہ وہ غلام ہے، تم حاکم ہو، تو بس ہم بیلٹ سے ہی کام لیتے ہیں اور باتھ روم میں بند کرنے سے ہی ہمارا اور آپ کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو مرحلہ ہوتا ہے، سب سے پہلے مرحلے پہ ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمیں اب اور زیادہ صبر سے کام لینا ہے، کیونکہ اب ان کو اپنی چیزیں خود پسند آنے لگی ہیں، وہ اپنے کپڑے خود پسند کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بات ہے کہ ان کو اپنی پسند کے اعتبار سے زندگی گزارنے کا اختیار دیا جائے، پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ، ان کے احساسات کی قدر کی جائے، جو ان کے دل کے اندر احساسات ہے اس کو اپریشیٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ گھنٹوں آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، دیکھیں ٹین ایج کے جو بچے ہوتے ہیں وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے بالوں کو سنوار رہے ہوتے ہیں، بار بار اپنے ڈریس دیکھ رہے ہوتے ہیں، چینج کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ شوز ہر طرح کے پہن کے آتے ہیں۔ تو اس مرحلے پہ نا ان کو ساتھ دینا ہے، ان کو اپریشیٹ کرنا ہے، ان کو بار بار مذاق نہیں اڑانا ہے، طنز نہیں کرنا ہے کہ یہ تو بس ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور کب سے کھڑے ہو گئے اور سجے چلے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک بار جھنجھلا کے ماں جو ہے اسے مارنے لگے کہ یہ کیا طریقہ ہے۔ نہیں، اس مرحلے پر آپ نہ تو ان کا مذاق اڑائیں گے، نہ ان کو چلا کے بات کریں گے، نہ ہی ان سے یہ کہیں گے کہ یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ ان کی پسند کو ریجیکٹ نہیں کرنا ہے، ان کے جذبے، ان کے احساسات کی ہمیں قدر کرنا ہے۔ ہاں، اگر واقعاً کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہے اپنے بچے پر تو اسے ہم بعد میں سمجھا سکتے ہیں کہ بیٹا یہ اگر ایسے ہو تو زیادہ اچھا ہوگا، یہ جچ نہیں رہا ہے تم پر، یا یہ تم پہ سوٹ نہیں کر رہا ہے، اس طرح سے اسے سمجھائیں تو شاید زیادہ بہتر ہو سکتی ہے بات۔ تیسرا مرحلہ جو ہوتا ہے نا، ٹین ایج میں بچے اپنے دوستوں کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، یعنی دوستوں سے زیادہ ان کے لیے عزیز کوئی چیز نہیں ہوتی ٹین ایج میں خصوصی طور پر۔ لہٰذا ٹین ایج کے جو بچے ہیں ان کے دوستوں کو اس بچے کے سامنے کچھ نہیں کہنا ہے۔ اگر دوست گھر پر آتے ہیں آپ گھر پہ بلائیے۔ کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوست اگر بچے کے پسند نہیں ہے تو دروازے سے ہی انہیں واپس کرنے لگتے ہیں، یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ یہ بچہ جو ہے آپ کے لیے اپنے دل میں نفرت پیدا کر لے گا۔ یہ کبھی نہ کریے گا کہ بچے کے دوست کو آپ گھر سے ہی باہر سے ہی واپس کر دے رہی ہیں، گھر کے اندر آپ نے واپس اندر نہیں آنے دیا ہے، اور اس کے دوست کے سامنے ہی آپ نے جو ہے اسے بچے کو بھی کچھ بھی کہہ دیا، اس کے دوستوں کو بھی کچھ بھی کہہ دیا۔ یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ لہٰذا اگر دوست آتا ہے، آپ کو نہیں پسند ہے وہ دوست، اس کے بعد بھی اپنے بچے کے سامنے اس دوست کی بھی عزت رکھیے، اپنے بچوں کی بھی عزت رکھیے، گھر پہ بلائیے، بٹھائیے اس دوست کو۔ کم سے کم اس دوست کے گھر پر آنے کے بعد ہمیں یہ تو اندازہ ہوگا کہ یہ بچہ کیسا ہے۔ بعد میں ہم اس بچے کے لیے اپنے بچے کو اویئر کر سکتے ہیں، اپنے بچے کو بعد میں اس کے سائے سے ہم بچا بھی سکتے ہیں، صحیح ہے نا؟ تو اس کے بعد اگلا جو مرحلہ آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ ایک بہت اہم بات یہ کہ ٹین ایج کا بچہ جب صرف دوستی چاہ رہا ہے اور دوستوں کو ہی سب کچھ سمجھ رہا ہے، تو ہماری سب سے پہلی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم ان سے دوستی کر لیں، ہم ان کے دوست بن جائیں، ہم ان کے فرینڈ بن جائیں، اور مائیں خصوصی طور پر بیٹیوں کی دوست بنیں، اور باپ جو ہے وہ اپنے بیٹوں کے دوست بنے۔ دوست بننا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب دوستی ہوتی ہے نا تو اس میں ہر چیز جو ہے انسان شیئر کرتا ہے۔ اور ٹین ایج میں جب بچہ ہوتا ہے تو اس میں ایک بات یہ خیال رکھنی ہوتی ہے ہمیں کہ بچہ اگر کچھ غلط کر کے گھر آ رہا ہے اور آپ کو وہ بتا رہا ہے سچ، دوست سمجھ کے، کیونکہ آپ نے دوستی کی ہوئی ہے، تو فوراً اس پر ہمیں ریئیکٹ نہیں کرنا ہے، یعنی نیگیٹو طریقے سے اس پر ریئیکٹ کر کے اگر ہم نے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا تو پھر دوبارہ وہ اگر کچھ کرے گا تو آپ کو کبھی نہیں بتائے گا، صحیح ہے نا؟ اگر ہم نے اس کی باتوں کو سنا، صبر کے ساتھ سنیں، اگر کچھ غلط لگتا ہے
کچھ دیر کے بعد میں کسی اور طریقے سے اس کی نیگیٹو چیزیں جو باتیں اس نے بتائی ہیں، اگر اس میں کچھ غلط تھا تو اس کے نقصانات آپ اس کو بتائیں، وہ کس طرح سے غلط ہے، دلیل کے ساتھ اس کو پیش کرنے کی کوشش کریں، نہ یہ صرف کیونکہ یہ مجھے غلط لگ رہا ہے لہٰذا غلط ہے، نہیں، دلیل دیں بچوں کو کیوں غلط ہے، کہاں پہ غلط ہے، کس نے غلط کہا، قرآن نے، اسلام نے، اللہ نے، امام نے، یہ دلیلیں ضروری ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور مرحلہ ہے بچوں پہ، ٹین ایج کے جو بچے ہوتے ہیں ان پہ کبھی شک نہ کریں، جو بچے نے اس پہ بھروسہ کریں، اس کو یقین دلائیں کہ آپ اپنے بچوں پہ یقین کرتی ہیں، آپ اپنے بچوں پہ بھروسہ کرتی ہیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے والدین کے لیے۔ مثال کے طور پہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں تم تو جھوٹ بول رہی ہو، نہیں، اسے کہیں کہ ہاں تم نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا، ہمارا بچہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ہمارا بچہ ہمیں ہمیشہ، اگر وہ آپ جانتی بھی ہے نا کہ وہ غلط کہہ رہا ہے تب بھی آپ اس کا اس وقت ساتھ دیجئے، بعد میں آپ اسے کہیے کہ نہیں تم نے یہ جو کیا تھا وہ صحیح نہیں تھا، اس طرح سے صحیح تھا وغیرہ وغیرہ، آپ دوسرا طریقہ اختیار کر سکتی ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ بتا کے جا رہا ہے کہ میں دوست کے گھر پہ جا رہا ہوں، اور پھر ہم نے چھوٹے بھائی بہنوں کو پیچھے بھیج دیا ہوتا ہے کہ دیکھو وہ وہیں جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے، یا بچہ فون ہم نے کیا اور کال کر کے ہم نے پوچھا کہ تم کہاں ہو، اس نے بتایا ہم دوست کے گھر پہ، تو ہم نے ڈیڈی کو بھیج دیا کہ دیکھو وہ وہیں پر ہے یا نہیں ہے، یا اس کے دوست کو کال کر کے پوچھ رہے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ یہ جب ہم کرتے ہیں نا تو ہمارا بچہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے اور وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اگر میرے ماں باپ ہی مجھ پر یقین نہیں کرتے ہیں، میرے ماں باپ کو ہی مجھ پر بھروسہ نہیں ہے تو پھر کون کرے گا بھروسہ۔ لہٰذا اپنے بچوں کو ٹین ایج میں جو ہے نا بہت زیادہ اس بات کا یقین دلائیں کہ آپ کو ان پر یقین ہے، آپ کو ان پر بھروسہ ہے، اور جب اس طرح کا ان کو یقین ہو جائے گا کہ ماں باپ مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کے یقین کو ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ اس کے بعد ایک اور مرحلہ ہے ہمارے بچوں کے ساتھ، آج کے خصوصاً بچوں کے ساتھ، جب بچے ہمارے سوشل میڈیا کے ساتھ بہت زیادہ مرچ ہو چکے ہیں اور بہت زیادہ انوالو ہو چکے ہیں، اور یا یوں کہہ دیا جائے کہ میڈیا کے ذریعے سے وہ، سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہ بہت زیادہ انفلوئنس ہو رہے ہیں، نہیں معلوم کس سے، اس سے، اس سے، اور جب ان سے انفلوئنس ہوتے ہیں تو جیسے وہ سوشل میڈیا پہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں ایکشن وغیرہ، وہ اپنے گھر میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کہیں اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بہت ساری چیزیں ہیں نا، یہ کیسے ہم اس سچویشن کو ہینڈل کریں گے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور ایک بہت بڑا مرحلہ ہے یہ کہ ہم اس کو کیسے اپنے بچوں کے ساتھ ہینڈل کریں۔ دیکھیں، سب سے پہلے مرحلے پر تو ہمیں فرینڈ بننا ہے، دوست بننا ہے، لیکن جب بات آئے گی سوشل میڈیا کی کہ ہمارا بچہ دن بھر سکرول کر رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں اس نے کچھ غلط دیکھا ہے، تو اب یہ مرحلہ فرینڈ تک کی حد تک نہیں رہے گا، اب والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ فرینڈلی ہونا پڑے گا۔ فرینڈلی کیوں ہونا پڑے گا؟ اس لیے کہ اس نے دن بھر میں بہت ساری چیزیں دیکھی ہے سوشل میڈیا پر۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ اتنے فرینڈلی ہو جائیں کہ اس نے جو کچھ بھی دیکھا ہے وہ ہمیں آ کر بتا سکے، اتنے فرینڈلی ہو جائیں کہ اکثر ماں اپنی بیٹی کے ساتھ ڈیٹ پر جائے، باپ اپنے بیٹے کے ساتھ ڈیٹ پر جائے، انہیں بات کرنے کا موقع دے، ان کے ساتھ فری ہو کے بیٹھے، ان کے ساتھ گھر کی باتیں شیئر کریں، اپنی باتیں شیئر کریں، دوستوں کی باتیں پوچھیں، سوشل میڈیا پہ کیا دیکھا۔ اور اگر پھر بچی کے اندر اتنی ہمت آ جائے فرینڈلی ہونے کی وجہ سے کہ اس نے کچھ غلط دیکھا تھا اور اب وہ غلط بتا رہی ہے کہ میں نے یہ دیکھا، تب اس کو اس وقت جو غلط اس نے دیکھا ہے اس کے نیگیٹو پوائنٹ کی طرف سمجھاتے ہوئے، اس کو دلیل کے ساتھ بتاتے ہوئے کہ دیکھیں یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، صحیح چیزیں بھی بتائیں، سائیڈ ایفیکٹ بھی بتائیں اس کے، اور اس کا گناہ بھی بتائیں، اللہ کیسے ناراض ہوتا ہے وہ چیزیں بھی بتائیں، اور جو چیزیں غلط ہیں وہ چیزیں بھی اس کو بتائیں، دونوں چیزیں بتانا ضروری۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب فرینڈلی ہوں گے پیرنٹس۔ اگر فرینڈلی نہیں ہوئے تو بچے کبھی بھی اپنی باتوں کو شیئر نہیں کریں گے۔ یعنی ان شارٹ اس کو ایسے کر سکتے ہیں کہ بچے کو گائیڈ کریں، ایڈوائز نہ کریں، ہمیشہ
بچہ ایڈوائس کو اگنور کرتا ہے، ایڈوائس کو پسند نہیں کرتا، نفرت کرتا ہے اس سے، گائیڈ کو وہ پسند کرتا ہے. صحیح ہے نا؟ تو گائیڈ کریں بچے کو، بہت زیادہ ضروری ہے. اس بات کو اور بھی طویل طریقے سے ہمیں سمجھنا ہوگا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے کچھ اور باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے. تب تک دعا کرتی ہوں پروردگار عالم ہر والدین کو توفیق عطا کرے کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ فرینڈ بن کر، اس کا دوست بن کر فرینڈلی اپنے بچوں کو ہینڈل کرے اور اپنے بچوں سے بہت سارا پیار دے. بچے ماں باپ پہ ٹرسٹ کر سکیں، ماں باپ بچوں پہ ٹرسٹ کر سکیں، اور یہی دوستی اتنی آگے جائے کہ انشاءاللہ یہ ساتھ میں امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت کر سکیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.